جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہا کہ ہجرت کر جاؤ، وہاں پر تمہیں دراصل ایک عادل بادشاہ کی صحبت نصیب ہوگی، تو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلے۔ اس وقت بھی اصل وجہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ تھی۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جس مریم کو، جس عیسیٰ کو آپ مانتے ہیں، ذرا ان کا عقیدہ سنو، یہ گستاخی ہیں ان کے۔ جیسے ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، ہم اولیاء کے گستاخ نہیں، ہم حقیقت صحیح بتاتے ہیں، لیکن یہ بدبخت عوام میں پھیلاتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی کے گستاخ ہیں۔ جی اگر بدبخت تو گستاخ ہے، ہم کہاں گستاخ؟ اللہ کے لیے جب نکلیں گے نا جی، راہیں یوں کھلتی ہیں، آپ نکلتے ہی نہیں، یہ نکلنے سے پہلے ہی بہانے بناتے ہیں، ایسا ہوا تو کیا ہوں گا مولوی صاحب، ویسا ہوا تو کیا ہوں گا مولوی صاحب، انہوں پکڑ لیں گے نا مولوی صاحب، انہوں پکڑ لیں گے نا مولوی صاحب، خالی باتیں بناتے رہیں گے، کام نہیں ہو۔ کام ہونا تو حرکت ہونا۔ تو وہ پورا چھوڑ کے آئے تو اللہ نے نواز ایسا دل کے اندر ڈالا رحم نجاشی کے، ان کو پناہ دینا تو کیا ہے، یہ تو صرف پناہ کے لیے آئے تھے، جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں وہاں پناہ مل جائے گی کیونکہ وہ عادل بادشاہ ہے۔ لیکن وہ جو اتنا نرم ہوئے، نجاشی اتنا نرم ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو پناہ دیں گے ہی دیں گے، لیکن کوئی ان پر چھیڑ خانی کیا، کوئی کچھ ان کو بولا تو ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے اس کے حساب سے، اور تمہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت حمزہ جب یہاں سے گزرے نا، وہ عبداللہ ابن جدعان کی جو لونڈی تھی، اس نے کہا کہ عجیب ہو تم بھی چچا۔ کہا کہ کیا ہو گیا، کیا میری بہادری پہ کوئی نقص ہے؟ کہا کہ بات یہ نہیں، آپ تو بڑے بہادر ہیں، بڑا نام چلتا ہے آپ کا، لیکن آپ کا اپنا بھتیجا اتنا بیار و مددگار ہے، ابو جہل تھوک کے جاتا ہے اور آپ پوچھتے نہیں اس کو۔ اب دراصل یہ خاندانی عصبیت، حمیت اٹھی حضرت حمزہ پر۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے حضرت حمزہ کی سیرت میں بہت 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 بڑا نمونہ ہے کہ کیا نہیں تھا ان کے پاس، اور کیسی مشغولیت تھی کھیل اور شکار کو لے کے، لیکن بدلے تو یوں بدلے گویا کہ وہ ایک الگ حمزہ تھے، یہ ایک الگ ہیں جنہوں نے زندگی میں پھر کوئی لمحہ رسول سے جدا ہونا الگ چاہا ہی نہیں، حتیٰ کہ اتنا چاہا جس دین کو قبول کیا اسی دین کے لیے شہید ہو گئے۔ ایسے بدلو جی نوجوانوں، ایسے بدلو۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میں خود صحابہ کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا اور میں خود ان کی اذیتیں سہتے آ رہا ہوں، اور میرے صحابہ کو تو اذیتوں کا مرحلہ بہت آگے جا چکا ہے اور ان لوگوں کو کوئی سپورٹ نہیں، تو اس وقت اپنے حلقے میں کہا کہ خاص صحابہ کے لیے کہ تم ایسا کرو کہ مکہ چھوڑ جاؤ۔ مکے کے بالکل قریب حبشہ ہے، اسے ایتھوپیا کہتے ہیں آج۔ کہا کہ ایتھوپیا چلے جاؤ کیونکہ وہاں ایک عادل بادشاہ ہے جس کا نام نجاشی تھا۔ نجاشی اصل میں لقب تھا، اس کا نام اسحمہ تھا، جیسے فرعون لقب ہے، فرعون لقب ہے، جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا اسے فرعون بولتے تھے۔ ہاں، نام ان لوگوں کا کچھ اور ہوتا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون کا نام کچھ اور تھا، بعد کے فرعونوں کا نام کچھ اور تھا، وہ عہدے کا نام تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آج چائے والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب سے انڈیا بنی تب سے یہی ہے، کوئی آیا دوسرا بھی آیا تیسرا بھی آیا، لیکن ان سب کے عہدے کا نام ہے پرائم منسٹر۔ ویسے ہی جو ایتھوپیا کا بادشاہ بنتا تھا ان کا نام ہوتا تھا نجاشی، لیکن جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں ہجرت کر کے چلے جاؤ، اس وقت جو نجاشی تھا اس کا نام تھا اسحمہ، بلکہ ہم کو اسحمہ رحمہ اللہ کہنا چاہیے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا بعد میں، اور ان کی نماز جنازہ بھی اللہ کے رسول نے غائبانہ پڑھائی۔ ہاں، دیکھا نہیں، صحابی نہیں بنے، تابعی بنے، زمانے میں تھے لیکن دیکھا نہیں۔ یا بعض علماء کہتے ہیں یہ نہیں تھے، جس کی نماز جنازہ پڑھی وہ دوسرے نجاشی تھے، اس وقت ان کا پریڈ نہیں تھا، لیکن زیادہ تر مورخین سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی تھے
جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کہ یہ عادل بادشاہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہا کہ ہجرت کر جاؤ، وہاں پر تمہیں دراصل ایک عادل بادشاہ کی صحبت نصیب ہوگی، تو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلے۔ اس وقت بھی اصل وجہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ ہی تھا۔ ہاں، یہاں کمائی نہیں ہے، امریکہ کو جاتا کئی کو ڈالر کماتا کہتے ڈالر، اس لیے حبشہ نہیں گئے۔ ڈالر بزنس کی کوئی نیت نہیں تھی جی، گھر بار چھوڑا تو بھی اسلام ہی کے لیے چھوڑا، ہم کو آج تصور بھی نہیں ہے اس کا۔ اچھے ملکوں کو چھوڑ کے غلاظت کے ملکوں میں جاتے ہیں، بے حیائی کے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں، بچے بگڑتے ہیں، اتنے بگڑتے ہیں بعد میں آ کے سر مار کے روتے ہیں کہ بچہ کہتا ہے میں بچے سے ہی شادی کروں گا، مرد کہتا ہے میں مرد سے ہی شادی کروں گا۔ تب لا کے سر، ارے بدبخت، جب تو امریکہ اپنی اولاد کو لے کے گیا تبھی برباد ہو چکا تھا، تو پیسے کے لیے لے گیا یورپین کنٹریز میں اور برباد ہوا۔ اور ہمارے تو قدم نہیں ٹکتے، امریکہ کے ریٹرن بھائی، گرین کارڈ ہولڈر، گرین کارڈ، پاؤں پڑو گا تو ہی پڑ جائیں گے ہمیں گرین کارڈ ہولڈر کے۔ یہ مروبیت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہاں تو تمہارا ایمان گیا، تمہارا اخلاق گیا، تمہاری شرم گئی، تمہاری حیا گئی، تمہاری اولاد گئی، تمہاری نسلیں گئی، اور تمہارے تحفظات چلے گئے کہ کون کس کا بیٹا ہے نہیں معلوم، حرام زادوں پر مشتمل ہے زیادہ تر آبادی تو ان لوگوں کی۔ میں نہیں کہتا، انہوں نے کہا، میں نہیں کہتا۔ پرسوں ملاقات ہوئی تھی عجیب، ہاں کچھ وقت مانگا تھا، لنڈن کے ریٹرن تھے یا یو کے مجھے صحیح پتہ نہیں ہے، ایک فیملی کہ ہم کچھ اسکول کے اسلامک اسکول کے لیے کچھ بات، تو میں نے وہاں پر کیا ہے ان کے لیے 10-15 منٹ نکالے، بعد میں بات ہوئی تو وہاں کوئی این جی او مسلمانوں کے لیے چلا، انہوں نے کہا کہ ایک بچے نے اپنا نام یہ رکھا جو کیا ہے آج کل عجیب طرح کا، کہ میں لڑکا پیدا ہوا لیکن میں لڑکی ہی بنوں گا۔ کوئی ان کے این جی او میں پڑھنے والا بچہ کہا کہ میں ایسوں کو دوست نہیں رکھتا، اسکول میں بچے پولیس آ گئی اور اسے جیل میں ڈال دی۔ تو کیسے بولا؟ اس کے عزت نفس پہ حملہ ہوا، کیونکہ اب ہاسپٹل میں قانون کیا ہے، کوئی اولاد ہو تو سیکس نہیں لکھنا، جنڈر لکھنا نہیں، انہیں بڑا ہو کے طے کریں گا، انہیں بچہ ہے یا بچی ہے انہیں طے کریں گا۔ کوئی اس پہ انگلی اٹھایا تو جیل میں جائیں گے۔ وہ جا کے اب نیا ٹرینڈ ہے، کہتے انہیں بولتا کہتے میں بلی، اب ٹیچر پوچھے تو انہیں بولتا میاؤں، بولتا کہتے پریزنٹ کو۔ کیا جی ہنستے ہیں؟ بالکل صحیح نیوز ہے بھائی۔ کیا بھائی نیوز نہیں ہے یہ؟ نہیں پڑھے تو جب پڑھو، بالکل نئی نیوز ہے۔ کوئی بولتا کہتے کتا، میں انہیں آگے پریزنٹ پوچھے تو وہ کہاں کہتے کتا بن کے رہتا، بالکل کتا۔ ہاں ابھی قریب میں نیوز پڑھا، کتے سے شادی کرے، کتنے $5 لاکھ دے کے کتا بن کے۔ ہاں یہ بربادیاں وہاں ہو رہی، ہمارے لوگ آنکھوں پہ اتنی مروبیت، باہر سے آیا بولے تو وہ ہوگا اس کا، یہ حالت ہماری۔ تو ہجرتیں اس واسطے نہیں کی صحابہ نے، دین کے لیے کی، سب چھوڑا، کہا کہ جاؤ حبشہ، چلے گئے۔ پہلی مرتبہ جو گئے، 5 نبوت کا زمانہ رجب کا مہینہ تھا۔ سیرت کے نوٹ کرنے والے کریں، سیکھنے والے سیکھیں اس سے۔ پہلی ہجرت حبشہ ہوئی 5 نبوت رجب کے مہینے میں، 12 مرد 4 عورتیں، 12 صحابہ تھے، 4 صحابیات تھی۔
معلوم کیا ہوا؟ نقطہ یہ نکلا کہ دعوتی میدان میں اول روز سے صحابہ تھے تو صحابیات بھی تھی۔ اس دین کے دعوت کا مضمون خالص کیا نہیں ہے مضمون، مردوں کے ساتھ نہیں، عورتیں بھی تھی۔ 12 مرد تھے، 4 عورتیں، ان میں پورا ایک خاندان تھا، وہ تھا حضرت عثمان اور رقیہ کا۔ رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان کے بیاہ میں آنے کے بعد یہ پہلا ہجرت تو اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ حضرت ابراہیم اور سارہ نے جو ہجرت فیملی وائز کی، اس کے بعد تاریخ میں آج پہلا موقع ہے کہ ایک پوری فیملی ہجرت کر رہی ہے، جس میں میری اپنی بیٹی بھی ہے۔ عثمان اور رقیہ آج ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے کسی نے فیملی وائز ہجرت کی تھی تو وہ حضرت ابراہیم اور سارہ تھی، اس کے بعد کوئی نہیں گیا۔ اب میرا داماد عثمان اور رقیہ جا رہے ہیں۔ ہاں، ان کے نام کو ان بدبختوں نے ہٹا دیا، شینو یا عینو ہا، سمجھ لیں اچھی طرح، یہ تو وہ شخصیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، MSLI چینل کے تھرو آپ لوگ میرے ویڈیو سن رہے تھے، لیکن اب خصوصیت کے ساتھ شارٹ کلپس اور اسٹیٹس کو ہم نے ایک نئے نام کے ساتھ چینل اوپن کیا ہے، جس کا نام ہے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس۔ تو آپ اس میں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر اپڈیٹ حاصل کرتے رہیں، اور اس میں آپ کو صرف شارٹ کلپس اور اسٹیٹس ملتے رہیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ تو پھر یہ گئے، تو وہاں پر جانے کے بعد معلوم ہوا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن سے یہ لوگ رابطہ کر لیے، مان لیے اور مکہ مسلمان ہوا۔ یہ بالکل اڑتی خبر تھی، آخیہ کچھ نہیں ہوا تھا ایسا۔ ہاں، بعض روایتیں ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوا بلکہ ایک دوسری ہوئی، پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ میں اسی ترتیب کو بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ جب 5 نبوت رجب کے مہینے میں 12 آدمی 4 عورتیں گئی، تو اسی سال دوبارہ ہجرت حبشہ ہوئی، جس میں تقریباً 80 مرد اور 12 یا 19 عورتیں یا 18 عورتیں ہجرت کری، پھر دوبارہ مرتبہ۔ جب یہ ہجرت کر کے پہنچے، 6 لگ چکا تھا، 6 نبوت کا ابتدائی زمانہ، 5 نبوت رجب۔ دیکھیے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، تو یہ 5 مہینے میں 2 ہجرتیں ہوئی۔ پہلی ہجرت سن 5 ہی میں لیکن رجب کے مہینے میں، اور دوسری ہجرت سن 5 ہی میں قریب آخری مہینے میں، اور ان سب میں ملا کے پہلے میں 12 4 اور دوسرے میں 80 اور 19 یا 18، یہ دونوں پہنچے۔ اور ادھر جب سن 6 لگا نا، یہ سن 6 بڑا اہم ترین تھا مسلمانوں کے لیے۔ نبوت کے 6 سال جب یہ یہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کے لحاظ سے بہت مسئلہ تھا، کیونکہ ان بدبختوں نے، مشرکین مکہ نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم سکون کا سانس لینے نہیں دیں گے، ہم سے بھاگتے، ہم نہیں چھوڑتے۔ تو اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن تھے بڑے ذہین و فطین، جن کا نام تھا عمرو بن عاص، انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ ان کا بیوٹی کیا ہے، اصل بیٹا پہلے ایمان لایا، باپ بہت بعد میں ایمان لائے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص قدیم الاسلام ہے، عمرو بن عاص تقریباً 6 ہجری کے قریب ایمان لائے، تو اس وقت کافر ہی تھے ابھی، اور لیکن ان کی بیوٹی، ذہانت اور بات چیت بہت اعلیٰ تھی، تو مشرکین نے ان کو منتخب کیا۔ اور ایک دوسرے ساتھی تھے عبداللہ بن ربیعہ، جو آگے چل کے مسلمان ہوئے، لیکن اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
ان دونوں کو مشرکین مکہ نے سفیر بنایا کہ تم جاؤ نجاشی سے بات کرو، کسی طرح ان کو واپس لے آؤ۔ یہ یہاں سے نکل گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے سے ان لوگوں کو کیا پسند ہے وہ تمام چیزیں یہاں سے لے کے گئے۔ خصوصیت کے ساتھ وہ حبشہ والوں کو وہاں کا نجاشی جو بادشاہ اور جو بطریق وغیرہ، جو بطاریق جسے بولتے ہیں، یعنی جو پادری ویس، جو کیونکہ عیسائی مذہب تھا وہاں پر ان لوگوں کا سرکاری مذہب، اور نجاشی بھی عیسائی تھے، تو اس اعتبار سے ان کے درباریاں جو بطریق وغیرہ ہوتے تھے ان کے لیے جو پسندیدہ چیزیں تھیں وہ چیزیں کیا تھا؟ سب سے اہم ترین چمڑا تھا عرب کا، بہت پسند کرتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو وہ پسند کرتے تھے وہ تمام چیزیں لے کے وہ لوگ بادشاہ سے ملنے سے پہلے ہی بطریق سے مل لیے جو ان کے وزراء تھے۔ ان سے کہا کہ دیکھو کل ہم ایک معاملہ رکھیں گے بادشاہ کے پاس، تم سب ہاں کے ہاں میں ہاں ملانا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، جب رشوت ملتی ہے تحفے پہلے ہی مل جاتے ہیں، سیاست تو ہم سب کو کیا بولنا ہے، ماشاءاللہ طاق ہیں پورے حیدرآباد۔ ہاں تو وہ لوگ پہنچا دیے سب بطاریق کے پاس سب چیزیں، وہ خوش۔ کل جو بھی ہوگا فیصلہ، جو بھی بولیں گے یہ دونوں، ہم بولیں گے ہاں 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 ہاں۔ اب یہ لوگ آ کے دربار میں بیٹھے تو وہ پہلے سے مقدمے کے طور پر بات پہنچا چکے تھے کہ ہم اپنے خاص نوجوانوں کے سلسلے میں بات کرنے آئے ہیں۔ نجاشی جب سیٹ پہ بیٹھ چکا تو اس نے کہا کہ بلاؤ، اور عمرو بن عاص ایسی شخصیت تھی کہ پہلے سے دربار میں اور پہلے سے کیا ہے روابط تھے ان لوگوں سے۔ اس نے مسکرا کے کہا کہ اتنی مدت بعد آئے ہیں آپ؟ ہاں ہاں کچھ کام تھا۔ گویا کہ نجاشی سے بھی تعلقات تھے، ہاں اس زمانے کے اعتبار سے گویا سفیر تھے۔ اچھی بات چیت شروع ہوئی، تحفے تحائف پیش ہوئے ماشاء اللہ سے۔ اب مدعے کی بات ہوئی کہ مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہمارے کچھ بے وقوف نوجوان، دیکھو یہ بے وقوف نوجوان لگتا کسے معلوم؟ جو واقعتاً کام کرتا، کام کرتے اور کوئی بولتا دیوانہ تو سمجھ جاؤ تم نے صحیح کام کیا۔ یہ توحید کے قدموں کے راہ میں، ان قدموں کی راہ میں خاص طور پر اس کی وہ راہ جو اصل ہے، توحید کو بے ببانگ دوہل پیش کرنا، پہلا لقب ملے گا دیوانہ ہوگا جو کیا جی، کچھ بھی سوچتا نہیں ہے، بی بچوں کا سوچتا نہیں ہے، معاش کا سوچتا نہیں ہے، لوگوں کیا بولیں گے سوچتا نہیں ہے، خالی توحید دعوت دعوت، ان کے کیا کی ہوگا جی، اسے دیوانات بن گئے جی نے، وہ سمجھو لقب لگا تو پھر آپ صحیح ہے۔ یہ سب سے پہلا لقب صحابہ کو لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ دیوانے بچے نوجوان، اے بادشاہ ہمارا تو مذہب چھوڑے لیکن آپ کے مذہب میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ یہ کیا تھا؟ آگ پوتیل، ہاں یہ جلتی پوتیل کا کام کرنا تھا۔ یہ ہمارے بھی ہوتے اندر کے بات۔ بولتا ایک چٹکلا ایسا چھوڑتا جی، میں اس واسطے نہیں بولتا جی میرا مخالف، انہیں تمہارا بھی مخالف جی میں سنا اسے بولتے ہی انہیں پک جاتا ہے، ہاں برابر بولا رہے۔ یہ چیزاں بہت قدیم ہیں، یاد رکھو۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ انہوں نے ہمارا دین تو چھوڑا لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، عیسائیت میں بھی کوئی نیا دین ہے جس کو لے بیٹھے، اور ہم نے سمجھایا تو ان لوگوں نے کیا کیا، بھاگ کے یہاں آ گئے۔ بس ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو آپ واپس کر دیجئے، کیونکہ ان کے باپ چچا ماموں وغیرہ سب پریشان ہیں، گھر سے بچہ غائب ہو گیا تو پریشان ہوں گے، ہم لے جا کے ان کے گھر والوں کو سپرد کر دیں گے، بس اتنی سی بات ہے ہماری۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ یہ عادل بادشاہ ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو ان کا جو معاملہ تھا، روابط تھے، اس حیثیت سے بات سنتا واپس کر دیتا، لیکن نجاشی نے کہا کہ نہیں، جو مخالف فریق جس پہ تم الزام لگاتے ہو اس سے بھی میں بات کروں گا، دونوں سے بات کر کے فیصلہ کروں گا، تم رکو یہیں پر۔ پھر اپنے ایک خادم کو بھیجا، سفیر کو بھیجا کہ جو نئے عرب سے آئے ہوئے جوان ہیں ان سب کو لے آؤ میرے دربار میں۔ سپاہی گئے، بلایا، صحابہ گھبرا گئے کیونکہ معلوم تھا وہ تو عیسائی ہے، تو ہو سکتا ہے بات ان کی پہنچ جائے، اور یہ غریب الدیار لوگ تھے، ابھی آئے ہوئے تھے، ان کو کیا پتا، مسافر تھے پورے۔ لیکن ایک بات کی ٹھان لی، سب صحابہ مل کے کہے، جس میں عورتیں بھی تھیں، کیونکہ اس کی سب سے بڑی روایت کرنے والی ام سلمہ ہے رضی اللہ عنہا۔
جو بعد میں امہات المومنین بنی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہر کوئی بات نہیں کرے گا، ہم پورے کسی ایک کو بنا لیں گے جو بادشاہ سے ڈائریکٹ بات کرے گا. اس وقت حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب ساتھ میں تھے اور بڑے فصیح و بلیغ بات کرنے والے تھے اور شباہت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جھولتے تھے، بڑے پیارے تھے. تو سب نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے خاندان سے بھی ہیں اور آپ کو بہترین طور پر آواز بھی زبان بھی، تو آپ ہی بات کریں، بس کوئی دوسرا نہیں بات کرے گا. تو اب سیدھا پورے پہنچ گئے. اب بادشاہ کو حیرانی کیا تھی کہ اگر تم کو وہ جو بت پرستی اس پسند نہیں آئی تو وہ تو دراصل ہمارے اس میں آنا چاہیے تھا کہ ہم عیسائی لوگ ہیں، لیکن ہم میں بھی نہیں آئے. تو اسی وجہ سے چھٹتے ہی اس نے یہی پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا کہ تم نے اپنے قوم کے مذہب کو بھی چھوڑ دیا اور ہمارے مذہب میں بھی نہیں آئے، تو تمہارا اپنا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، مردار کھاتے تھے، ظالم جو بھی تھا مظلوم کا حق چھین لیتا تھا اور ہر قسم کا گناہ تھا، یہاں تک کہ اللہ نے ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا جس نے ہم کو پاکیزگی سکھائی، جس نے ہم کو دیانت داری سکھائی، جس نے ہم کو حلال و حرام سمجھایا، جس نے ہم کو کیا ہے ظالم کے پنجے سے روکا اور ظلم سے روکا. دیکھو سب سے اہم ترین خلاصہ اسلام کا حضرت جعفر بن ابی طالب ججاشی کے سامنے پیش کر رہے ہیں. احادیث میں پوری تقریر موجود ہے، اس میں سب سے اہم ترین بات کیا ہے؟ یہی خلاصہ ہے جو کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا. تو ان باتوں سے ہم کو کیا ہے خوشی ہوئی، ہم بدلے، ہم نے ان کو مانا، قوم ہم سے پھر گئی، ہم کو زبردستی واپس اپنے قوم میں لانا چاہا. تو ہمارے رسول نے کہا کہ آپ کے ہاں چلے جائیں، آپ نیک عادل بادشاہ ہیں، تو ہم یہاں آ گئے. تو اس تقریر سے ججاشی بہت متاثر ہو. اس نے کہا کہ اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، جتنی باتیں بتائی ہیں سب اچھی باتیں بتائی ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ اپنے خوشی سے میرے ملک میں آئے ہیں اور میرے ملک میں امن سے رہنے کے لیے تیار ہیں، تو میں آپ کے سپرد کیوں کروں؟ میں آپ کے سپرد نہیں کر سکتا. تو مجلس برخاست ہو گئی. اب حضرت عمرو بن عاص عبداللہ ابن ربیعہ جب دربار سے نکلے تو حضرت عبداللہ ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ملال تو حضرت عمرو بن عاص کو تھا کہ شکست کھا گئے. تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کل ایک ایسا مسئلہ لے آ کے چھوڑوں گا یہ پھنسیں گے. عبداللہ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی چھوڑو، ایک مرتبہ تو ہم نے کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا، پھر بھی کچھ بھی کہو، یہ تو ہمارے دور دراز کے رشتہ دار ہیں. لیکن وہ ذرا پختہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں پھنساتا ہوں میں. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جس مریم کو، جس عیسیٰ کو آپ مانتے ہیں، ذرا ان کا عقیدہ سنو، یہ گستاخی ہیں ان کے. جیسے ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، ہم اولیاء کے گستاخ نہیں، ہم حقیقت صحیح بتاتے ہیں، لیکن یہ بدبخت عوام میں پھیلاتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی کے گستاخ ہیں. جی اگر بدبخت تو گستاخ ہے، ہم کہاں گستاخ؟ ہم تو پوری زندگی وہی کہتے رہے جو وہ کہتے رہے. ہاں، ہم کہتے ہیں کہ خدا نہ بناؤ، نبی نہ بناؤ، وہ اللہ والے ایک اچھے انسان ہیں، ایک ولی ہیں، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں یہ گستاخ اولیاء ہیں. عوام کیا نہیں کرتی، جج نہیں کرتی، سمجھتی نہیں، انہیں جو بولتا وہی اندھی پٹی باندھ کے ہو انہیں گستاخ اولیاء ہیں. حالانکہ گستاخ اولیاء تو تم ہو پہلے. ہاں، کتنے ولیوں کو تم نے ہجڑا بنا کے چھوڑ دیا جی. میں واقعات بولوں تو حیران رہ جائیں، ایسا بھی لکھتا کہ کوئی بولیں گے، لیکن لکھے ہوئے ہیں ایسے ہی. تو اب یہاں پر معاملہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بہت عام ترین ایموشنل ایشو اٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو آپ بلا کے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہے. اور جب یہ نکلے تھے نا جی، اللہ کا کرنا دیکھو، تبھی نیا سورہ جو نازل ہوا تھا وہ سورہ مریم تھی.
جو حضرت جعفر حفظ کر کے آئے تھے۔ صحابہ کا معمول کیا تھا کہ جو وحی ہوتی وہ حفظ کر لیتے تھے، اور جیسے ہی وحی ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، صحابہ کو بلا لیتے تھے کسی جگہ، اور جب تک اعلان عام نہیں ہوا تھا چھپے چھپے دار ارقم ایک پہاڑی کے یعنی یوں سمجھو کہ مکے کی سطح سے بہت اوپر ایک پہاڑی پہ ایک گھر تھا۔ وہ کن کا گھر تھا؟ اس صحابی کا نام تھا ارقم بن ابی الارقم مخزومی، ان کا گھر تھا۔ یہ مکے کی سطح پہ نہیں تھا بلکہ کچھ اونچائی پہ تھا، جہاں سے آواز یا بات چیت جانے کا خطرہ نہیں تھا، اور عمومی طور پر ان کی نگاہ میں بھی نہیں آتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے بعد جب اعلان کیے، 4ویں سال تو صحابہ کو جمع کر کے میٹنگ کرنا یا بولنا یا سکھانا، سب سے اہم ترین چیز تعلم یعنی سکھانا تھا، تعلیم قرآن تھا، تو وہاں جمع کرتے تھے جہاں یہ گھر تھا، جسے بعد میں تاریخ میں دار ارقم کہہ دیا گیا۔ دار مطلب گھر، ارقم حضرت ارقم ان کا گھر، دار ارقم پہلا مرکز تھا جو اسلام میں بنا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے تھے، جب بھی وحی ہوتی، جو وحی کے الفاظ ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا لیتے تھے، اور اس وحی کے الفاظ کو ایک طبقہ تو وہ تھا جو یاد کرتا تھا، ایک طبقہ تو وہ تھا یاد کرنے کے بعد پھر ان کے الفاظ کو بھی سمجھتا تھا، اور حالانکہ وہ عربی تھے وہ سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی اس کی تعلیم کے جو نکات، جو حکمت تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ جب یہ ہوتا تو رات گزارتے تھے تو وہ پورا طبقہ ساتھ میں نماز میں بھی پھر وہی قرآن دہراتا تھا۔ ایسی تربیت ہوئی تھی صحابہ کی، یاد رکھو۔ خالی کھیل نہیں تھا کہ ممبر بن جاؤ اس کے بعد چندہ دے دو، مہینے میں مسئلہ ختم، تم ہمیشہ رہو گی جماعت میں۔ یہ جو جماعت تیار ہوئی تھی چندے پہ نہیں تھی، ممبر پہ نہیں تھی، بڑے مضبوط تعلیم پہ تیار ہوئی تھی صحابہ کی جماعت۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ پوری رات کھڑے رہتے ہیں۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ہاں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا زیادہ اے اللہ کے رسول آپ صحابہ کو لے کے نماز پڑھتے ہیں۔ نصفہ، آدھی رات، اور عشاء کا ابتدائی ٹائم یا آخری ٹائم بھی رکھ لینا جی، اس حساب سے تقریباً آدھی رات بنتی کیا ہے، 10 کا بھی حساب رکھ لیں، 11 12 1 2 3 کے زمانے میں آدھی رات وہاں کے حساب سے بنتی ہے۔ آدھی رات اگر عشاء کے بعد بھی کھڑے ہو جائیں یا آدھی رات سورج غروب ہونے سے شروع کر لیں تو پھر تو بنتا کیسے ہے، تقریباً آپ کو لگے گا، ہمارے ہاں اور وہاں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ 7 بجے تک مغرب ہو جاتی ہے، غروب ہو جاتا ہے، 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5، تو یہ پورے ملا کے 10 گھنٹے، اور 10 گھنٹے کو آدھی رات کرو 5 گھنٹے، 5 گھنٹے روزانہ تہجد، 5 گھنٹے قرآن پڑھے صحابہ اور اللہ کے رسول، تو کتنا بڑا مجاہدہ ہے۔ نصفہ، ہاں، آپ مکی صورتیں پڑھ جائیے، یہ تمام اشارے ملیں گے۔ اس میں اللہ کہتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، تیرا رب جانتا ہے، ان ربک یعلم، اللہ کے رسول آپ کی ایکٹیویٹیز میری نظر میں ہیں، آپ کیا کچھ کر رہے ہیں اس دین کے لیے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، 1/3 رات یا پوری رات کھڑے ہوتے ہیں، آدھی رات کھڑے ہوتے ہیں، ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اور ایک بہت بڑی جماعت، ایک طائفہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ اکیلے نہیں ہوتے، صحابہ کے ساتھ آپ تہجد آدھی رات تک پڑھتے ہیں۔ آپ یہ مکی دور کا تھا، یہ مرحلہ جس میں اللہ کے رسول نماز کی تربیت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تربیت دیتے تھے، اور یہ تربیت وغیرہ سب کیا ہوتی تھی، اجتماعی ہوتی تھی، تاکہ صحابہ سمجھے بات کو، جو قرآن سیکھتے تھے۔ تو حضرت جعفر اسی وقت مریم سیکھ کے آئے تھے، اور مریم یاد تھی انہیں،
جب اس نے بلایا اور پہلا سوال ہی یہی رکھا کہ تم بتاؤ کہ مریم کے بارے میں اور موسیٰ عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ میں کیا کہوں اپنی زبان سے، ابھی جب ہم نکلے تھے ہمارے رسول پر جو آیات نازل ہوئی تھی وہ یہی مریم کی تھی۔ بعض روایتیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم ان کو اللہ تبارک و تعالی کی روح، پیغمبر اور سچا رسول مانتے ہیں، ہاں بیٹا نہیں مانتے۔ تو تب جا کے اس نے اپنے دربار سے ایک تنکا اٹھایا اور ایک تنکا اٹھا کے کہا کہ لوگوں سنو، جو کچھ جعفر نے کہا ہے وہی صحیح ہے کہ وہ اللہ کے روح اور وہ رسول اور وہ سچے ہیں اور کلمت اللہ ہے، یہی اصل بات ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ انہوں نے جو بیان کیا اس عزت میں یہ تن کے برابر بھی اضافہ نہیں ہے۔ تو بتاریخ جو بیٹھے ہوئے تھے غصے میں اوہ کیے، یعنی یہ کہ آپ نے بھی ان کی کیا ہے رائے مان لی۔ تو نجاشی نے کہا تم اوہ ہی کہو، بات یہی حق ہے، عیسیٰ بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، کلیمہ ہے اور روح اللہ ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وہی ہیں۔ جب یہ بات ہو چکی تو اب جا کے نجاشی نے کہا کہ کوئی ایسی بات بھی ہے جیسے موسیٰ پہ کیا ہے تورات اتری، جیسے عیسیٰ پہ انجیل اتری، ایسا کچھ کلام بھی تمہارے نبی پہ اترا؟ تو حضرت جعفر نے کہا کہ ہاں، ابھی جب ہم آ رہے تھے تازہ مریم اتری تھی، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ تو کہا کہ ہاں سناؤ۔ تو اب حضرت جعفر کی پیاری آواز میں بات شروع ہوئی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ ندا۔ وہ یوں حیرت سے دم بخود سن رہا ہے، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا واتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ وہ ایسے سن رہا ہے کہ یہ کیا ہے کلام، یہاں تک کہ جب وہ پورا پہنچے ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، تو اتنا رویا، آنکھوں سے آنسو نکلتے نکلتے نجاشی کی پوری داڑھی تر ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور موسیٰ کا کلام ایک ہی جگہ سے نازل ہوا ہے، منبع ایک ہے۔ پھر اس کے بعد غصہ آ گیا۔ نجاشی نے کہا کہ اب یہ میرے ملک میں پورے حق سے رہیں گے، اگر ان پر کوئی گالی گلوچ یا کوئی بھی ٹھیس ایذا پہنچائے گا تو پھر ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، جرمانہ ادا کرنا پڑے گا تم لوگوں کو۔ اور غصے میں کہا کہ یہ عرب کے لوگ جو کچھ بھی لائے ہیں تحفے تحائف، سب کے سب واپس کرو اور ان کو بولو کہ نکلو باہر، راستہ نہ دو۔ اللہ کے لیے جب نکلیں گے نا جی، راہیں یوں کھلتی ہیں، آپ نکلتے ہی نہیں، یہ نکلنے سے پہلے ہی بہانے بناتے ہیں، ایسا ہوا تو کیا ہوں گا مولوی صاحب، ویسا ہوا تو کیا ہوں گا مولوی صاحب، انہوں پکڑ لیں گے نا مولوی صاحب، انہوں پکڑ لیں گے نا مولوی صاحب، خالی باتیں بناتے رہیں گے، کام نہیں ہو۔ کام ہونا تو حرکت ہونا، نکلو، اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے، ایسے کھولتا ہے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، کھولتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان دیکھیے جاب کے پریشان، لڑکیاں دیکھیے رشتوں کے پریشان، یا نہیں شوہروں سے پریشان، چھوٹی چھوٹی بات رولے، ارے کئی کو بھائی چھوڑو، دین پہ لگو نا، تمہارے مسئلے خود حل ہو جاتے۔ سسرال کا ظلم، ساس کا ظلم، فلاں کا ظلم، کیا ہو گئی بچی، کیا ہے ڈپریشن میں شکار ہوگی مولوی صاحب، اب دوا کھاری، کائی کو جی ڈپریشن میں گئی، جب ساس کا ظلم بڑھا، سسرے کا ظلم بڑھا یا ننند کا بڑھا، قرآن پڑھنا شروع کر دیتی، تم داعیہ اسلام بنتی، تم اپنے حساب سے کیا ہے دعوت دین شروع کرتی، اللہ ایسا ڈالتا ساس کے دل میں، سلامہ کرتی انہیں آ کے روزانہ اٹھ کے، کیا حفصہ بس نہیں کر کو دیکھو، ہاں کرو نا، دیکھو تم کیسے روب ڈالتا علم کا، اللہ والوں کا روب کیسے ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو، کر کے دیکھو آپ خود عمل۔
بعض لوگ بیوی سے پریشان ہو کر روتے رہتے، مول صاحب کیا کروں، مول صاحب دھوکہ دے ڈالی ایسا، کئی کچھ روتے ہیں، تم دین کے واسطے نکلو، کام کرو، انہیں فونا کر کر کو تمہارے قدموں میں بیٹھیں گے، آنکھوں اللہ ڈالنے والا دل میں۔ ہاں، جو ایک گلاس پانی نہیں دیتی تھی، تم نہ کیا ہے رات بھر پاؤں دبائے گی ضرور بھی ضرور، جب تم اللہ کے ہوگے وہ رعب دبدبہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ گھر کے اندر۔ بچے یوں ادب کریں گے گویا کہ کیا ہے اپنے استاد کی بھی نہیں کرتے ہیں، ویسے کریں گے باپ کی ادب، لیکن جب باپ اللہ والا ہو، میں سطحی باتیں نہیں کرتا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو بولا ہے، کیونکہ پوری مخلوق اللہ کی ہے۔ جب تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ تو اللہ پوری مخلوق کو تمہارے سرنڈر کرتا ہے، اور وہ عزت وہ احترام دیتا ہے کہ جانور بھی تمہارا احترام کرتا ہے۔ ہم نے سنا سفینہ صحابی جن کا نام تھا سفینہ بن گیا تھا، وہ صحابی رسول جب آئے دعوت کے میدان میں، اور ایک مرحلے میں ایسے آیا کہ جنگل میں آ گئے، جنگل میں، اور رات کا ٹھکانہ تھا وہیں پر، تو انہوں نے کہا کہ اے شیرو، اے باغو اور جانوروں سنو، ہم اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آج یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، نکل جاؤ تم سب یہاں جنگل سے، کیونکہ آج ہمارا ٹھہرنا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا سفینہ نے پورا باغ اپنے بچوں کو، شیر اپنے بچوں کو، بلی اپنے بچوں کو، پرندے اپنے بچوں کو لے کے جنگل خالی کر کے جا رہے۔ تم تو بنو نا اللہ والے، بن کے دکھاؤ نا، تمہارے مسائل نکل جائیں گے، تم مسائل سے نکل جاؤ گے۔ یہ دنیا کے مسائل کو تم نے بنا لیا کہ سر کا سب سے بڑا سر درد، تو اللہ نے حوالے کر دیا دنیا ہے کہ اسے نمٹاتے رہو، اسے نمٹاتے رہو، اسے نمٹاتے رہو۔ اسی لیے مجھے وہ دعا بڑی پیاری لگتی ہے جو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمْنَا۔ اے اللہ ہمارے اوپر ایسے کسی کو مسلط نہ کر دے جو بے رحم اور رحم کرنا نہ جانتا ہو، جو نہ ڈرتا ہو، ایسے ظالم کو ہم پر مسلط نہ کر جو نہ ڈرتا ہو نہ انسانیت پہ رحم کرنا جانتا ہو۔ ایسے جتنے ظالم ساس ہیں اللہ سے تم یہ دعا کرو کہ ان کو میرے اوپر مسلط نہ کر، تو سسرا بھی غالب نہیں، ظالم کیا ہے ساس بھی غالب نہیں ہوتی، لیکن کر تو صحیح نا باوا، تو کرتا ہی نہیں نا۔ اور ایک جملہ ہے اسی دعا کا، اللہ کے رسول فرماتے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اے اللہ دنیا کے مسائل کو اتنا بڑا نہ کر دے کہ میں اسی کے لیے کیا ہے پریشان ہو جاؤں، میری نظر میں دنیا کے مسائل کو بڑا نہ کر۔ وَلَا تَجْعَلِ، دنیا کا کیا بھی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، بچہ بیمار، بیوی پریشان یا بیوی روٹھی ہوئی، ارے جاؤ جی میری نماز پہلے برابر ہو گئی تو بس ہے، اس کے بعد آگے دیکھتے ہوں تم نہ آئیں، تمہیں رولے کو بیٹھو ابھی ایک آدھا گھنٹہ بیٹھو، مجھے کیا ہی مسئلہ نہیں، میں جاتا ہوں نماز پڑھ لے کو، چائے پی لے کو، آگے دیکھتا ہوں، پھر تب رولے کو رہے تو بولتا ہوں رو نہ کو جی بول کو، اب پریشان کرو نا، اب نماز کا ٹائم جاتا ہوں، ایسا بنو۔ ہاں وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، دنیا کا سامان، دنیا کی پریشانیاں اے اللہ مجھے بڑا نہ کرتا، حقیر ہے سب۔ اصل میں صحابہ کے راز خوشی کا بھی یہی تھا بھائی، ان لوگوں نے دنیا کبھی سر پہ چڑھائی ہی نہیں، اصل تو وہی تھا، ان کے تمام مسائل دین کے تھے، دنیا میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے بھی انہیں دیا دیا دیا، اور ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز کہیں نہیں جاتی، خالی دنیا۔ تو ہم اللہ نے کیا کیا، حوالے کر دیا، جا اسی کے پیچھے جا، ہاں دن کا کام چھوڑ دیے، نمازیں چھوڑ دی، اور کیا ہے کوئی بھی عمل، کیا نہ بیوی بچے ہیں بھائی، بیوی نواز، اچھا بیوی کا غلام بن کو پھر پوری زندگی پھرتا رہے، نکل پھر دیکھ اللہ کیسے کیسے نوازتا تجھے۔
تو وہ پورا چھوڑ کے آئے تو اللہ نے نواز ایسا دل کے اندر ڈالا رحم نجاشی کے، ان کو پناہ دینا تو کیا ہے، یہ تو صرف پناہ کے لیے آئے تھے، جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں وہاں پناہ مل جائے گی کیونکہ وہ عادل بادشاہ ہے۔ لیکن وہ جو اتنا نرم ہوئے، نجاشی اتنا نرم ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو پناہ دیں گے ہی دیں گے، لیکن کوئی ان پر چھیڑ خانی کیا، کوئی کچھ ان کو بولا تو ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے اس کے حساب سے، اور تمہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، تم پورے باعزت بری ہو اور جیسے چاہے زندے۔ حتیٰ کہ آگے چل کے تو وہ مسلمان بھی ہو گئے، بس مسئلہ یہ تھا کہ عوام میں آ کے نہیں بولے، اس واسطے کہ یہ بدبخت لوگ چھوڑیں گے نہیں، اس واسطے آ کے نہیں بولے، ورنہ تو وہ دلی طور پر مسلمان بھی ہو گئے۔ اسی واسطے تو حضرت ام سلمہ کا نکاح کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے انہی کو وکیل بنایا کہ تم ہی پڑھا دو میرا نکاح۔ آگے چل کر ہم سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، MSLI چینل کے تھرو آپ لوگ میرے ویڈیو سن رہے تھے، لیکن اب خصوصیت کے ساتھ شارٹ کلپس اور اسٹیٹس کو ہم نے ایک نئے نام کے ساتھ چینل اوپن کیا ہے، جس کا نام ہے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس۔ تو آپ اس میں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر اپڈیٹ حاصل کرتے رہیں، اور اس میں آپ کو صرف شارٹ کلپس اور اسٹیٹس ملتے رہیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت سلمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت نجاشی نے پڑھایا، اور انہوں نے ہی اپنی طرف سے مہر دیا۔ شادی ہونے کے بعد پھر آئے یہ 7 ہجری میں، جبکہ شادی 3-4 سال پہلے ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میرا وکیل ہیں، تم ہی پڑھا دو۔ انہوں نے پڑھا دیا، اور ولیمہ شاندار کیا بلا کے دربار میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ، یعنی حضرت ام سلمہ کی جو شادی ہوئی تھی اس واسطے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو آ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، لیکن اتنا تو خدمت کر سکتا ہوں کہ میں نے ولیمے کی دعوت اپنی طرف سے کی۔ ایسا دل کھول دیا اللہ نے۔ اب یہ لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے، یہاں کے مسئلے ختم ہو رہے تھے، وہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ اور زیادہ جو ناکامی کا مسئلہ تھا نا، جو کچھ وہاں ناکام ہوئے، انہوں نے سوچا کہ پورا بدلہ مکے والوں سے نکالیں گے، اور جو بچ کے رہ گئے تھے، جو نہیں جا پائے تھے، مارو، نتنے عذاب، حتیٰ کہ اس حد تک بدبختوں کو جری ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آ رہے تھے دعوت دے کر، ابو جہل اچانک سامنے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کے گالیاں دینے لگا، کہا کہ آپ نے ہمارے نوجوانوں کو بھگا دیا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، ہمارے گھروں کے اندر پھوٹ ڈال دی، ہم سب جو اچھے بھائی بھائی بن کے مذاق اور بالکل ہماری محفلیں جمتی تھی، سب کو توڑ کے رکھ دیا۔ لیکن کیا کر سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پیچھے ابو طالب کا بھی مسئلہ تھا، قریش کا بھی تھا، اس واسطے بدبخت نے دیکھا کہ ادھر ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، راستہ بالکل کیا ہے، تنہا صرف اللہ کے رسول ہیں، تو بکتا بکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوک کو پھونچا، آگے بڑھ گئے۔ حالات کچھ ایسے ہی تھے، جوابی کاروائی نہ ہونے بالکل نہ ہو سکتی تھی، لیکن عبداللہ ابن جدعان کی ایک لونڈی تھی جو دور اس کا محل تھا، یعنی گھر تھا پہاڑی کے اوپر، تو وہ دیکھ رہی تھی اوپر سے۔ ایک اچھا آدمی تھا عبداللہ ابن جدعان، اس کی لونڈی تھی۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ اسی راستے سے حضرت حمزہ بھی شکار کر کے واپس آ رہے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی ایک چچا تھے، جیسے ابو لہب تھا، ایک وہ چچا تھا جو اسلام کا نمبر 1 دشمن بنا۔ کل بھی کسی نے کیا ہے مجھے SMS کیا یا پتہ نہیں کوئی کہا یہیں پر، تو میں نے کہا تھا نا کہ 2 چچا مشہور ہیں اسلام میں اور 2 چچا کفر میں۔ تو 2 چچا جو اسلام میں مشہور ہوئے وہ تو ایک حمزہ اور کون ہے، عباس ہے، اور 2 چچا جو کفر میں مشہور ہوئے وہ کون ہیں؟ جی ابو طالب
عبداللہ بول دیا نا، وہ غلط ہے. عبداللہ تو اللہ کے رسول کے باپ ہے، چچا تو نہیں ہے نا. تو وہ جو ہے نا کہ وہ ابو لہب ہی ہے. ہاں، جو کوئی یہاں بندہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ابو جہل کا، ابو جہل کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن ابو لہب تو چچا تھا. تو یہ دو چچا جو دشمنان اسلام میں اور کفر میں جو مشہور ہوئے تھے، یہ ابو طالب اور ابو لہب ہے. ان میں بھی ابو طالب تو بالکل کیا تھے، اللہ کے رسول کے بہت بڑے سپورٹر تھے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا. لیکن ایک ہی چچا اصل میں دیکھا جائے تو جس نے اللہ کے رسول سے دشمنی کی، یہ بدبخت ابو لہب تھا. اچھا، ابو جہل نے جب تھوک دیا تو عبداللہ ابن جدعان کی جو لونڈی تھی وہ دیکھ رہی تھی، تو اتفاقاً وہاں سے حضرت حمزہ شکار سے، کیونکہ حضرت حمزہ 6 نبوت تک یوں سمجھ لیجئے کہ ان باتوں سے بالکل لاپرواہ رہے. بعضوں کا مزاج ہوتا ہے نا جی، بعضوں کا مزاج سیاسی ہوتا ہے، بعضوں کا مزاج چائے خانے میں ہوتا ہے، بعضوں کا مزاج شادیوں میں ہوتا ہے، بعضوں کا مزاج لڑکیوں میں ہوتا ہے، بعضوں کا مزاج لڑکوں ہے نا، ایک ایک کا ایک ایک مزاج. تو حضرت حمزہ اصل میں اس زمانے کے نوجوان وہ تھے جو شکار کا مزاج رکھتے تھے، بہادری کا. ان کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا. ہاں، بعضوں کو کرکٹ کا ایسا دیوانہ بھوت سوار رہتا، خالی ایک ایک منٹ کی رپورٹ نماز میں بھی دیکھ لیتا انہیں کیا آیا ہے، رپورٹ کر کو کون جیتا وہ. بعضوں کو کھانے کا ایسا رہتا، اسے پوچھو کون جی لڑے آج، 2 جنے کھیلے گئے تھے نا جی، کون نون لگا، مجھے تو معلوم نہیں نہ بولتا. ہاں، مندی وہاں کھولیے نا، ہو جب کھا لے گا بولتا. اس کا مزاج کیا ہے؟ کھانے کا مزاج. اسے کھیل سے کوئی سروکار نہیں رہتا. تو یہ ان کا مزاجن مسئلہ کیا تھا کہ یہ کبھی غور ہی نہیں کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، اور کیا کچھ ہو رہا ہے مکے میں اس سے بھی غور نہیں کیے. ان کا مزاج چھوٹا شکار کا تھا، دور دراز کبھی کبھی 2 دن 3 دن کو نکل جاتے، اور ہرن اتنے بڑے بڑے جانور ان کا شکار کرتے، کبھی گھر لے آتے، کبھی کیا ہے وہیں کھاتے. ان کا اپنا ایک مشغلہ تھا بس، اس پر انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی کہ اللہ کے رسول نے آخر کیا دعوت دی، کیا مرحلہ ہو رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو اصل میں بنانا تھا اسد الرسول اسد اللہ. پھر تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق کی راہ پہ. حضرت حمزہ جب یہاں سے گزرے نا، وہ عبداللہ ابن جدعان کی جو لونڈی تھی، اس نے کہا کہ عجیب ہو تم بھی چچا. کہا کہ کیا ہو گیا، کیا میری بہادری پہ کوئی نقص ہے؟ کہا کہ بات یہ نہیں، آپ تو بڑے بہادر ہیں، بڑا نام چلتا ہے آپ کا، لیکن آپ کا اپنا بھتیجا اتنا بیار و مددگار ہے، ابو جہل تھوک کے جاتا ہے اور آپ پوچھتے نہیں اس کو. اب دراصل یہ خاندانی عصبیت، حمیت اٹھی حضرت حمزہ پر. انہوں نے پوچھا کہ میرے بھتیجے پہ ابو جہل نے تھوکا؟ کہا کہ ہاں میں نے دیکھا. وہ غصے میں آئے اور سیدھے پہنچے ٹٹولتے ہوئے گھر. دیکھا نہیں تو معلوم ہوگا حرم میں بیٹھا ہوا اپنے مجلس کے اندر بڑے بڑے کیا ہے ڈینگے اور بڑے بڑے کیا ہے شوخیاں کر رہا ہوگا. سیدھے پہنچے اور وہاں وہ مجلس میں سب سے بڑا سردار ہی ابو جہل ہی تھا. سیدھے اندر داخل ہوئے، اپنے کمان کو نکالا. وہ جو تیر کمان اتنا بڑا ہوتا تھا، وہ تیر کمان اصل میں ہم کو تو اتنا دکھتا ہے، وہ جیسے پتنگ کا ہوتا ہے، ویسے تو پتنگ کا اصل میں تو اتنا بڑا ہوتا تھا جو اصلی ہوتا تھا. تو وہ نکالا اور ایک مارا پیشانی پہ، جہاں سے خون بہنے لگا. اور اس کے جو ساتھی پورے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے غصے میں آ کے لڑنا شروع. حضرت حمزہ نے خبردار یاد رکھو کوئی ہاتھ لگایا، میں نے جو کیا یہ میرے بھتیجے کا بدلہ لیا. تو کیا سمجھ گیا ہے کہ میرے بھتیجے کے پیچھے ہم نہیں ہیں؟ تو نے کیسے ہمت کی کہ میرے بھتیجے پہ تو تھوک دیا؟ اب وہ معاملے کی نزاکت تو سمجھ چکا تھا، بڑا چالاک تھا نا. ابو جہل نے دیکھا کہ اتنی حمیت آ گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں یہ پلٹ ہی نہ جائیں. انہوں نے کہا کہ لوگوں ٹھہرو، حمزہ کو کچھ نہ کہو، واقعی میری ہی غلطی ہے، آج میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، میں مانتا ہوں. تبھی بھی حضرت حمزہ کا غصہ نہیں تھم رہا. انہوں نے کہا کہ سن، میں بھی اسی دین پہ ہوں جس دین پہ میرا بھتیجا ہے. یہ اصل میں کیا غصہ دلانے کے لیے ایک الفاظ تھے، دل سے تو نہیں تھے. غصہ دلانے کے لیے ایک الفاظ تھے ابو جہل کو. وہ پہلے ہی بات جان چکا تھا یہی ہونے والا ہے، اس واسطے انہوں نے کہا کہ حمزہ کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، واقعی میں نے آج بدتمیزی کی. جب وہ معافی مانگنے پہ آ گیا تو حضرت حمزہ چھوڑ کے چلے گئے. گھر پہنچے، آرام کا وقت تھا، رات کو. کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا میں نے بھی کیا کہہ دیا. حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا میں نے بھی کیا کہہ دیا.
میں کہاں قریش کہاں، میں سردار، میں محمد الرسول اللہ کا چچا، میں ان کے دین پہ آ جاؤں؟ ارے یہ تو میں نے غصے میں بات کہہ دی، میں کیسے پلٹ سکتا ہوں؟ اب نیند میں شیطان بھی بن کے آیا، روایتیں ہیں یہ بات بالکل، جب سو گئے تو نیند میں شیطان ورغلانے آیا، اس نے کہا کہ دیکھو حمزہ، جذباتی باتیں مت کرو، تم کو نہیں جانا ہے، تمہارے سامنے پیدا ہوئے اور تمہارے بھتیجے ہیں اور تم سردار آدمی ہو، تم کیسے قبول کر لو؟ بس تم نے جذبات میں کہہ دیا، آئی گئی بات وہیں سے ختم کر دو۔ تو کہتے ہیں حضرت حمزہ کہ وہ رات میرے لیے بڑی عجیب تھی، جس میں مجھے یہ خواب بھی آئے، لیکن صبح ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دین کے لیے میرا صدر کھول دیا، میرا سینہ کھول دیا، میں سمجھ گیا کہ یہ سب وسوسے ہیں، اور میں نے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اب میں سیدھے بھتیجے کے پاس پہنچا، کہا کہ میں نے کل کا بدلہ لیا، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے الفاظ کہے کہ چچا آپ نے بدلہ لیا لیکن مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، خوشی تو مجھے تب ہوتی جب آپ میرا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین قبول کرتے، توحید پہ آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے میں بھی وہ دین قبول کرتا ہوں، اشہد انک محمد رسول اللہ۔ تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، جب کیونکہ بہت گورے تھے نا، اللہ کے رسول کا چمکتا ہوا جسم تھا، چمکتا ہوا چہرہ تھا، جب خوشی ہوتی تو ایسا لگتا کہ کرنیں ہیں نور کی جو پھوٹ رہی ہے۔ ہاں وہ بالکل سفید والا معاملہ نہیں تھا اللہ کے رسول کا، جو کیا بولتے گوری چمڑی کا معاملہ، ویسا وہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کے چہرے میں ایک گندمی رنگ بھی شامل تھا، اور کبھی کبھی خوشی سے جب وہ کھلتے تھے تو نور یوں نکلتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ شعائیں ہیں جو نکل رہی ہیں۔ ہاں ایسا خوبصورت چہرہ تھا اللہ کے رسول، خوشی میں بڑے تمتما اٹھتے تھے، صحابہ کبھی دیکھ لیتے تو قربان جائیے، جیسا کہ اماں عائشہ نے کہا کہ اگر وہ رعب نہ چھاتا تو حضرت یوسف کو دیکھ کے تو لوگوں نے ہاتھ کاٹے، اللہ کے رسول کو دیکھتے تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول پہ رعب تھا، جمال پر چھایا ہوا تھا، تو حضرت حمزہ بھی بڑے خوش ہو گئے۔ یہی وہ موقع ہے، یاد رکھو، 6 نبوت میں جو اسلام لائے، ایک لمحے کے لیے پھر غزوہ احد میں شہید ہونے تک اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا، ایک لمحے کے لیے بھی۔ یہ ہے دین، یہ ہے ایمان، یہ ہے اصل توحید۔ نہیں آئے تھے تو 6 سال کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن صدق دل سے اسلام قبول کیا تو پھر تو سب شوق اٹھا کے رکھ دیے ایک طرف۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے حضرت حمزہ کی سیرت میں بہت 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 بڑا نمونہ ہے کہ کیا نہیں تھا ان کے پاس اور کیسی مشغولیت تھی کھیل اور شکار کو لے کے، لیکن بدلے تو یوں بدلے گویا کہ وہ ایک الگ حمزہ تھے، یہ ایک الگ ہیں جنہوں نے زندگی میں پھر کوئی لمحہ رسول سے جدا ہونا الگ چاہا ہی نہیں، حتیٰ کہ اتنا چاہا جس دین کو قبول کیا اسی دین کے لیے شہید ہو گئے۔ ایسے بدلو جی نوجوانوں، ایسے بدلو، خالی خولی باتیں نہیں، بدلو تو یوں بدلو کہ تمہاری جنسی، تمہاری جسمانی اور تمہاری طاقت، تمہارا کھانا، تمہارا رہنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا ملنا جلنا سب بدل جائے اور قربان ہو جاؤ اسی دین کے لیے جس دین کے لیے تم نے معاہدہ کیا رب سے۔ یوں بدلو، تمہارا لباس بدل جائے، تمہارا چہرہ بدل جائے، داڑھی نہیں تھی داڑھی آ جائے، شرٹ پینٹ چولی کے سر کا پہنتا تھا چھوڑ دو، نکال پھینکو، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنو، بات چیت گالی گلوچ تھی بھول جاؤ گالیوں کو، اچھے جملے سیکھو، نمازیں بے ترتیب تھی نمازوں کو ترتیب بناؤ، قرآن حدیث پڑھنا نہیں تھا سیکھو ایسے کہ محدث بن جاؤ، قرآن نہیں آتا تھا ایسے پڑھو کہ قاری بن جاؤ۔ اسے کہتے ہیں تبدیلی، یہ ڈھکوسلے اور یہ دکھانے کے چند نمونے، یہ تبدیلی نہیں ہوتی میرے بھائی، یہ تبدیلی نہیں ہوتی۔
حمزہ کی تبدیلی دیکھو کہ یوں تبدیل ہوئے. اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے انہیں اسد اللہ اور اسد الرسول لکھا. اللہ کا شعر، اللہ کے رسول کا شعر اسد. اور آج بھی سید الشہداء کہتے ہیں تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، شہداء، شہیدوں کے سردار. ایک کون؟ حضرت حمزہ. حضرت حمزہ جن کے ٹکڑے کر دیے. تو یہ یوں ہوا، یہ یہاں پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ساتھ رہنے لگے. تو اللہ کے رسول کو حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد خود اسلام کو بہت بڑی تقویت ملی. جتنا کچھ یہ بے یار و مددگار سمجھ کے جماعت کو نقصان پہنچاتے تھے، مشرکین مکہ کے اندر ایک طرح کی کمزوری شروع ہو گئی. ارے اب تو کیا ہے، حضرت حمزہ ان کے ساتھ. اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ لوگ کچھ نہ کچھ کریں، اگر یہ لوگ بیجا آڑے آئیں گے تو پھر تو کیا ہے، ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے کہ اچانک پکار ہوئی. 3 دن بعد، بالکل 3 دن بعد، اس واقعے کے 3 دن بعد اللہ کے رسول دار ارقم میں ہیں، حضرت حمزہ ساتھ میں ہیں. تو اچانک شور اٹھا. شور کیا تھا؟ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے. 6 نبوت یاد رکھو، 6 نبوت ہی ہے حضرت عمر کا بھی اسلام. حضرت حمزہ کے 3 دن بعد اسلام قبول کیے. تو اچانک شور اٹھا، عمر آ رہے ہیں، عمر. بعض صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی کیا ہے، قتل کا منصوبہ یا کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ ان کی اسلام مخالفت، دشمنی سب کو معلوم تھی. وہ اپنے بہنوی کو اتنا مارتے تھے کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ بہنوی پہلے مسلمان ہوئے، سعید ابن زید، اور بہن فاطمہ بھی پہلے مسلمان ہوئی تھی. اور سعید ابن زید تو عشرہ مبشرہ میں تھے پہلے سے. ہاں، تو اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو دراصل کوئی اچھی نیت سے نہیں آئیں گے، عمر تو آ رہے ہیں تو پھر تو ہم کو بھی چوکنا ہونا پڑے گا. اب اس وقت حضرت حمزہ آئے سے دیکھو، کہا کہ اگر اپنی اچھی نیت سے آئے ہیں تو ہم بھی خاموش ہیں، اگر وہ بری نیت سے آئے ہیں تو پھر ہم انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دیں گے. آنے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی بھنک تھی کہ عمر کیسے مزاج کے، اسی واسطے کہا کہ عمر آتے ہیں تو آنے دو. اس وقت ساتھ میں کیا تھے؟ ان کے بہن بھی سعید ابن زید بھی تھے، اور ان کے بہن حضرت فاطمہ بھی تھی، اور ساتھ میں حضرت خباب بھی تھے، تو ان کو مسلمان بنانے میں بہت بڑا ہاتھ تھا. وہ تینوں جب اندر داخل ہوئے تو سب تو وہیں رک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ آئیے. جب حضرت عمر بالکل قریب آ گئے تو اللہ کے رسول نے یوں پکڑا محبت سے حضرت عمر کو، کہا کہ عمر ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم اسلام لے آؤ. کہا کہ اللہ کے رسول اسلام لینے کے لیے آیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر جب اللہ کے رسول نے بلند کیا، پورے صحابہ مل کے نعرہ تکبیر، ایسے لگا کہ گویا کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا ہے، پورے مکے میں گونج اٹھی، اور اللہ کے رسول کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا. 2 بڑے سپوتوں کو، 2 بڑے اہم ترین کردار کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی توفیق نصیب کی، تو جماعت بڑی مضبوط بن گئی. اور یہ لاتے ہی کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیوں چھپ کے نماز پڑھیں؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا کہ حق پہ. کیا وہ لوگ باطل پہ نہیں ہیں؟ کہا کہ باطل پہ ہیں. پھر تو آپ اجازت دیں ہم علی الاعلان حرم میں نماز پڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا بہت پسند آئی. کہا کہ ہاں پڑھیں گے. کہا کہ پھر تو کیا ہے، 2 ٹکڑی بنیں گے، اور ایک ٹکڑی حضرت حمزہ کی رہے گی، ایک ٹکڑی میری رہے گی. جب پہلی ٹکڑی نماز ادا کرے گی تو دوسری ٹکڑی حفاظت کے لیے کھڑے رہے گی، اور دوسری ٹکڑی پڑے گی تو پہلی ٹکڑی حفاظت کے لیے. اب علی الاعلان دار ارقم سے نکلے پورے صحابہ، ایک ٹکڑی کی کیا ہے جماعت کی حفاظت کے لیے. حضرت حمزہ ایک طرف
حضرت عمر اور علی اعلان نکل کے جا رہے ہیں حرم کی طرف، تو پورے پریشان، یہ کیا ہو گیا ہے کہ دو طرف دو بڑے بڑے سورما آگے چل رہے ہیں، مجال ہے کسی کی کہ کوئی ٹیڑھی نگاہ سے بھی صحابہ کو دیکھے۔ حرم پہنچے اور اللہ کے رسول نماز شروع کی تو پہلی ٹکڑی پڑی تو دوسری حفاظت کے لیے، دوسری پڑی تو پہلی حفاظت کے لیے، اس طرح علل اعلان نماز پڑھ کے نکلے۔ اللہ کے رسول خوشی سے اپنا چہرہ تمتما اٹھا اور کہا کہ عمر، تم عمر نہیں ہو، تم عمر الفاروق ہو، تم نے فرق کر دیا، اسلام اور کفر میں تم نے امتیاز قائم کر دیا۔ هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد، أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، MSLI چینل کے تھرو آپ لوگ میرے ویڈیو سن رہے تھے، لیکن اب خصوصیت کے ساتھ شارٹ کلپس اور اسٹیٹس کو ہم نے ایک نئے نام کے ساتھ چینل اوپن کیا ہے، جس کا نام ہے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس۔ تو آپ اس میں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر اپڈیٹ حاصل کرتے رہیں، اور اس میں آپ کو صرف شارٹ کلپس اور اسٹیٹس ملتے رہیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔